بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سرفراز ناز اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ماضی و حال کی تاریخ کے واقعات، ادب، ثقافت، سپورٹس، سماجی و معاشرتی مسائل کی سچی کہانیاں، اور آغاز کر رہا ہوں اپنے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعہ سے کہ آپ اپنے پیروکاروں کی مدد فرماتے ہیں۔ معروف تاریخ دان محمد قاسم فرشتہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب جو کہ تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہے میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہوا اس کے صفحہ نمبر 88 پر وہ رقم طراز ہے اور طبقات ناصری کا حوالہ دے کر تحریر کرتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو چند شبہات گھیرے رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کو بت شکن کے لقب سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اس نے سومناتھ کا بت نہ توڑنے کے عوض ہر مالی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ برہمنوں کے ایک وفد نے اس سے کہا تھا کہ منہ مانگی رقم لے لو اور اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، جس کے جواب میں محمود غزنوی نے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری پیشکش قبول کر لوں تو دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، مگر میں اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے بت شکن کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سومناتھ نامی بت توڑنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ برہمنوں کی پیش کردہ رقم سے 100% زیادہ تھا۔ اب میں آتا ہوں اپنے واقعہ کی طرف تو سلطان محمود غزنوی کو 3 شبہات لاحق تھے۔ نمبر 1، وہ مشہور حدیث مبارکہ جس میں علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے پر شک کرتا تھا۔ نمبر 2، قیامت کب آئے گی کہ نہیں، وہ اس بارے بھی پر یقین نہ تھا۔ نمبر 3، وہ سبکتگین کا بیٹا ہے کہ نہیں، اس حوالے سے بھی اسے یقین نہیں تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی قیام گاہ سے پیدل ہی کسی طرف جا رہا تھا اور اس کا ملازم خاص سونے کا شمع دان لیے اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک طالب علم نظر آیا جو مدرسے کے باہر بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا، مگر روشنی کے لیے اس کے پاس کوئی چراغ نہیں تھا۔ وہ جب کہیں اٹک جاتا یا سبق بھول جاتا تو ایک بنیے کی دکان پر جلنے والے چراغ کے پاس جا کر کتاب پڑھ لیتا اور پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھتا۔ سلطان محمود غزنوی کو اس طالب علم پر بڑا ہی ترس آیا اور اس نے اپنے ملازم خاص سے کہا کہ سونے کا چراغ طالب علم کو دے دیا جائے۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے اسی رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تو اسے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی اور وہ محمود غزنوی کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، فرزند ارجمند، خداوند تعالیٰ تجھ کو ویسی ہی عزت دے جیسی کہ تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ اس فرمان عالی شان سے سلطان محمود غزنوی کو تینوں سوالات کے جوابات مل گئے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے باپ کے نام کے حوالے سے مخاطب کر کے اس کے شک کا خاتمہ کر دیا۔ عزت کی دعا یقیناً دنیا و آخرت کے لیے تھی اور مدرسے کے طالب علم کو انہوں نے اپنا وارث قرار دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو وفات پائے 1000 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، مگر تاریخ میں اس کا نام اس تو احترام سے جگمگا رہا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اسے یہ دعا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ملی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔